بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سمیع ملک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جانباز جتوئی، سرائیکی کے مشہور شاعر۔ ناظرین، سرائیکی ادب میں حضرت خواجہ غلام فرید کے بعد سرائیکی خطے اور وسیب کی ترجمانی کرنے والے جانباز جتوئی کی شاعری کا عہد وہ زمانہ ہے جب سرائیکی شاعری اپنے عروج پر تھی۔ ان کے ہم اثر شعراء میں اقبال سوکڑی، احمد خان طارق، سفیر لاشاری، سرور کربلائی، قیس فریدی، صوفی فیض محمد دلچسپ، امید ملتانی اور دوسرے بہت سے نامور سرائیکی شعراء سرائیکی شاعری کا علم بلند کیے ہوئے تھے۔ ان حالات میں جانباز جتوئی نے نہ صرف اپنی ادبی شناخت بنائی بلکہ سرائیکی شاعری میں بھی بہت نام پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریاؤں کی ساتھ تہذیبیں جنم لیتی ہیں اور انہی مہذب علاقوں میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جانباز جتوئی بھی جنوری 1924 میں دریائے سندھ اور دریائے چناب کے عین وسط میں واقع ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں اپنے علاقے کی انتہائی معزز اور علم و ادب کی دلدادہ شخصیت سردار نصرت علی خان کے گھر پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام غلام رسول رکھا۔ آپ کو اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی یتیمی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں روحانیت کی کشش اور اولیاء کرام سے محبت ان کو جتوئی سے اچ شریف کی جانب لے گئی، جہاں انہوں نے اپنا مستقل مسکن بنایا۔ جانباز جتوئی کا شمار اپنے عہد کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کے دکھ، درد، ان کے استحصال اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی بے حسی کی حقیقی عکاسی کی ہے۔ ان کے کلام میں ظلم، طبقاتی تقسیم، منافقت، معاشرے کے دوہرے رویوں، امن کے دشمنوں کے خلاف نفرت اور مظلوم و غریب کی صدا ملتی ہے۔ جانباز جتوئی جہاں نوجوان نسل کو سماجی و معاشی عدم مساوات کے خلاف اہل اقتدار کو جھنجھوڑنے کے لیے آواز اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں، وہیں انہوں نے اپنی شاعری میں مایوسی کی بجائے بھرپور انداز میں زندگی گزارنے کا درس بھی دیا ہے۔ ذات پات سے قطع نظر ان کا مسلک انسانیت تھا۔ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اس لیے اونچی بارگاہوں کی شہ نشینیوں کے لیے وہ ہمیشہ راندہ درگاہ رہے۔ وہ انسانیت سے پیار کرنے والے ایک صوفی شاعر تھے۔ 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے دوران جانباز جتوئی 23 سال کے ایک کڑیل جوان تھے۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لڑکپن اور جوانی میں دیکھی جانے والی یہ خونی داستانیں ان کی شاعری کا استعارہ ٹھہریں۔ ناظرین، جانباز جتوئی کو اپنی والدہ ماجدہ سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں بولی سرائیکی سے بھی ٹوٹ کر محبت کی اور یہی زبان ان کے حلقے فکر میں سمٹ گئی۔ آپ سرائیکی زبان کے شہنشاہ تھے۔ ان کے ہر شعر کی ادائیگی اور ان کی شاعری کا ایک ایک لفظ سماعتوں کے ذریعے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ جانباز جتوئی کے شعری مجموعہ ارداساں میں سرائیکی زبان کے مشکل ترین الفاظ کا ذخیرہ ہے، جسے انہوں نے بڑی مہارت سے اپنے اشعار میں سجایا ہے۔ آپ کی شاعری میں غزل، کافی، ڈوڑے اور قطعات کی صورت میں استعارات اور تلمیحات کے خزانے چھپے ہیں۔ آپ نے اپنی لازوال شاعری سے صرف سرائیکی وسیب ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ترجمانی کی۔ جانباز جتوئی کو درجہ اول کے تسلیم شدہ شاعر کے طور پر کئی مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پر اپنا کلام پیش کرنے کا موقع ملا۔ کئی کل پاکستان مشاعروں میں آپ کو اپنے ہم اثر شعراء جوش ملیح آبادی، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، احسان دانش، قیوم نظر اور محسن نقوی سمیت کئی معروف شاعروں کے سامنے اپنا کلام پڑھنے کا موقع ملا۔ ملک بھر میں آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اچ شریف سے تعلق رکھنے والے معروف سرائیکی شاعر منظور حسین منظر اچوی مرحوم نے 42 برس تک آپ کا بستہ تھامے رکھا۔ ہر مشاعرے میں منظر اچوی آپ کے ہم رکاب ہوتے۔ اسی طرح آپ کے آخری شاگرد سرائیکی، اردو اور فارسی کے ممتاز شاعر ہم ریاض سیال اچوی ہیں، جو اپنے نام کے ساتھ نشانی جانباز لکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ جانباز جتوئی کا پہلا شعری مجموعہ ضلع کونسل مظفر گڑھ کی مالی معاونت سے ارداساں کے نام سے 1985 میں شائع ہوا۔ ارداساں کو پاکستان اکادمی ادبیات نے 1990 میں علاقائی ادب میں بہترین کتاب قرار دیتے ہوئے پہلا انعام دیا، جبکہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اسے ایم.اے. سرائیکی کے نصاب میں بھی شامل کیا۔ جانباز جتوئی کا دوسرا مجموعہ کلام تنواراں کے نام سے 1989 کو
وجود میں آیا جو سرائکی ادبی مجلس بہاولپور کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ تیسرا شعری مجموعہ ہواڑا کے نام سے ان کی وفات کے بعد 2003 میں لاہور کے ایک اشاعتی ادارے کے زیر اہتمام شائع ہوا، جبکہ چوتھا اور آخری مجموعہ کلام سسی کے نام سے اشاعت پذیر ہوا۔ جانباز جتوئی کے ایک صاحبزادے شہباز علی خان میونسپل کمیٹی شریف میں سینئر اسسٹنٹ کے عہدے پر تعینات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وسائل کی کمی کے باعث عرصہ دراز سے جانباز صاحب کے شعری مجموعوں کا کوئی نیا ایڈیشن شائع نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت ان کے 2 مجموعہ کلام کی اشاعت کروائی، تاہم ان کے ایڈیشن بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جانباز جتوئی کی شعری و ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے صدر پاکستان سردار فاروق احمد خان لغاری نے 23 مارچ 1994 کو انہیں ادب کے شعبے میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ناظرین، سرائکی کے اس درویش صفت شاعر کی وفات مورخہ 17 دسمبر 1994 کو اچ شریف میں ہوئی۔ آپ کی آخری آرام گاہ درگاہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے قبرستان میں ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔